بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ شمالی کوریا نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایک اور بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل جاپان کے مشرقی سمندر میں گرا۔ اس رپورٹ کے مطابق بیلسٹک میزائل نے 1 گھنٹے سے زائد پرواز کی، جس کے بعد وہ سمندر میں گرا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بیلسٹک میزائل 74 منٹ تک فضا میں رہا، جس کا وقت مارچ اور اپریل میں ٹیسٹ کیے گئے میزائلوں سے چند منٹ زیادہ ہے۔ اس حوالے سے جنوبی کوریا نے رد عمل میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کا میزائل تجربہ سنگین اشتعال انگیزی ہے۔ امریکہ اور یورپی ملکوں کی مخالفت کے باوجود قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں مذہبی منافرت اور تعصب کے خلاف قرارداد پیش کی گئی۔ یہ قرارداد سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے تناظر میں پیش کی گئی تھی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سویڈن میں قرآن پاک کو جلائے جانے کی ناپاک جسارت کے خلاف اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان اور اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد کو امریکی اور یورپی یونین کی مخالفت کے باوجود کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن سویڈن کی نیٹو رکنیت کی مخالفت ختم کرنے پر ترک صدر رجب طیب ایردوان کے شکر گزار۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ترک ہم منصب رجب طیب ایردوان کا سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت ختم کرنے پر شکریہ ادا کیا، ان کی ہمت اور دلیرانہ قیادت کی تعریف کی اور ان کے اس فیصلے کو ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر افواج کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے کو روکنے کے لیے فرانس کے بعد بھارت بھی آگے آ گیا۔ فوج کے اندرونی معاملات کو سوشل میڈیا پر غلط انداز میں پیش کرنے پر بھارتی عسکری ہائی کمان نے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق بھارتی عسکری ہائی کمان نے ویٹرنز اور ریٹائرڈ اہلکاروں کو سوشل میڈیا پر فوج کے امیج کو خراب کرنے سے متعلق مواد شیئر کرنے پر سخت نتائج کی دھمکی دے دی۔ جھوٹا، بے بنیاد اور من گھڑت مواد شیئر کرنے پر سخت تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یوکرینی فورسز کی جانب سے روسی فوج کے خلاف کروشیا کے راکٹ لانچرز کا استعمال۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی آرمرڈ فورسز نے روسی دستوں کو تباہ شدہ شہر باخموت سے باہر نکال دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان باخموت کے مقام پر گھمسان کی لڑائی جاری ہے۔ یوکرینی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین جوابی حملے میں روس سے قبضہ شدہ زمین واپس چھین رہا ہے۔ یوکرینی فورسز نے روسی فوج کے خلاف کروشیا کے فراہم کردہ راکٹ لانچرز کا بھی استعمال کیا۔ دوسری جانب روسی افواج نے مشرق اور مغرب میں یوکرینی فوج کی پیش قدمی روکنے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس اور ترکیہ میں فاصلے بڑھنے لگے۔ روس کا کہنا ہے کہ انقرہ کے حالیہ اشتعال انگیز اقدامات نے ترکیہ کو ہمارے لیے ایک غیر دوست ملک میں تبدیل کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی فیڈریشن کونسل کے دفاعی اور سلامتی کمیٹی کے سربراہ نے مقامی خبرساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے ترکیہ کے اقدامات پر تنقید کی اور کہا کہ ترکیہ اپنے اشتعال انگیز فیصلوں اور اقدامات کی وجہ سے اب ہمارے لیے ایک غیر دوست ملک بنتا جا رہا ہے۔ ایلن مسک کی روس یوکرین جنگ سے متعلق پیش گوئی۔ عالمی بزنس ٹائکون اور ٹویٹر کے مالک ایلن مسک نے روس یوکرین میں جاری جنگ سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے اس میں روس کی فتح کی پیشگوئی کی ہے۔ ایلن مسک جو گزشتہ سال ٹویٹر کی ملکیت حاصل کرنے کے بعد سے کسی نہ کسی حوالے سے مسلسل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور حالیہ دنوں میں تھریڈ سے مسابقت اور قانونی جنگ کے حوالے سے خبریں بھی زیر گردش ہیں، ایسے میں انہوں نے عالمی سیاست پر اظہار خیال کر کے سب کو حیران کر دیا۔ پاکستان کو سعودی عرب کے بعد متحدہ عرب امارات سے بھی $1 ارب مل گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ دوست ملک متحدہ عرب امارات نے $1 ارب اسٹیٹ بینک میں جمع کروا دیے ہیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر خزانہ نے اعلان کیا کہ متحدہ عرب امارات نے تھوڑی دیر پہلے $1 ارب بھیجے ہیں، جس کے بعد 2 دن میں ہمارے خزانے میں $3 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔
روس کے انٹیلیجنس چیف نے CIA ڈائریکٹر سے ٹیلی فونک رابطے کی تصدیق کر دی۔ روس کے فارن انٹیلیجنس سروس کے ڈائریکٹر سرگئی ناریشکن نے تصدیق کی ہے کہ انہوں نے CIA کے سربراہ ولیم برنس سے جون کے آخر میں ٹیلی فون پر یوکرین کے حوالے سے بات چیت کی۔ روس کی سرکاری خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سرگئی ناریشکن نے کہا ہے کہ CIA ڈائریکٹر سے بات چیت میں اس بات پر غور کیا گیا کہ یوکرین میں کیا کرنا چاہیے۔ امریکہ اور روس کے خفیہ اداروں کے سربراہان کی ٹیلی فونک گفتگو 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ PTI نے پرویز خٹک کو پارٹی سے نکال دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان تحریک انصاف نے سابق وزیر اعلیٰ و سابق صوبائی صدر پرویز خٹک کی بنیادی رکنیت ختم کر دی اور انہیں پارٹی سے فارغ کر دیا۔ سیکرٹری جنرل PTI عمر ایوب نے پرویز خٹک کی بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ آپ کو 21 جون کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، آپ نے مقررہ مدت کے دوران اطمینان بخش جواب نہیں دیا۔ عمر ایوب کا نوٹس میں مزید کہنا تھا کہ آپ سے پارٹی ممبران سے رابطہ اور پارٹی چھوڑنے کے لیے اکسانے پر پوچھا گیا تھا۔ لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باعث لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل ڈیٹا کارپوریشن کی رپورٹ کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس عالمی سطح پر 64% نوکریاں ختم کر دے گی، جبکہ صرف امریکہ میں 74% افراد نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ایشیا میں پاکستان کے ساتھ ساتھ بھارت اور بھوٹان، جبکہ افریقی ممالک زیمبیا اور انگولا کے بیشتر ملازمین کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ کم تعلیم یافتہ اور محدود ہنرمند ملازمین کے لیے 280%، جبکہ اعلیٰ تعلیم اور جدید مہارت یافتہ 34% افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ محرم الحرام کا چاند 18 جولائی کو نظر آنے کا قوی امکان۔ محکمہ موسمیات نے محرم الحرام کے چاند کے حوالے سے اہم پیشگوئی کرتے ہوئے کہنا ہے کہ محرم الحرام کا چاند 18 جولائی کو نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ محرم کا چاند 18 جولائی 29 ذی الحج کو نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ اس طرح یکم محرم 19 جولائی بروز بدھ ہونے کا امکان ہے اور عاشورہ 28 جولائی بروز جمعہ ہونے کا امکان ہے۔ سی پیک کے 10 سال مکمل، چین سے 25.4 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اہم منصوبے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری نے پاکستان میں گزشتہ دہائی کے دوران چین سے 25.4 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کو راغب کیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا ہے کہ سی پیک نے 1+4 تعاون کی ترتیب تشکیل دی ہے، جس کے مرکز میں سی پیک اور گوادر پورٹ ٹرانسپورٹ کا بنیادی ڈھانچہ، توانائی اور صنعتی تعاون 4 اہم شعبوں کے طور پر ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ تیسرے کاروباری روز کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں مزید کمی دیکھنے میں آئی۔ انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں مزید 1 روپے 9 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 1 روپیہ 9 پیسے کی کمی کے بعد ڈالر کی نئی قیمت 277 روپے 48 پیسے پر آ گئی ہے۔ بجلی کم از کم 4 روپے مہنگی کریں گے، حکومت کی IMF کو یقین دہانی۔ وفاقی حکومت نے IMF کو رواں مالی سال میں بجلی فی یونٹ 4 روپے مہنگی کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان گردشی قرضہ کنٹرول کرنے کا پلان طے پا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ رواں مالی سال پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2340 ارب روپے پر محدود کیا جائے گا۔ کویت کی جزیرہ ایئر ویز نے پاکستان کے لیے فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ جزیرہ ایئر ویز کی پہلی پرواز کویت سے 163 مسافروں کو لے کر بدھ کی صبح 4:30 بجے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ اس طرح کویت کی ایئر لائن نے پاکستان سے اپنے فضائی آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ 2023 میں پاکستان اور جزیرہ ایئر ویز کے درمیان پاکستان سے براہ راست پروازیں چلانے کے حوالے سے تمام امور طے پا گئے تھے۔ عالمی منڈی میں کوئلے کی قیمت کریش کر گئی۔
عالمی منڈی میں کوئلے کی قیمتیں 2 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عالمی منڈی میں کوئلے کی قیمت $94.60 فی ٹن تک گر گئیں۔ اس سے پہلے کوئلے کی قیمت 3 مئی 2021 کو اس سطح پر تھیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے باعث کوئلے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں۔ سونا مزید سستا ہو گیا، ملک میں مسلسل دوسرے روز سونے کی قیمت میں کمی ہو گئی۔ سندھ صرافہ بازار جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 500 روپے کی کمی کے بعد 2,04,000 روپے پر ہو گئی۔ اس کے علاوہ 10 گرام سونے کی قیمت 429 روپے کی کمی کے بعد 1,74,897 روپے ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔